Assalamu alaikum students, welcome to Introduction to Cultural Anthropology. Today is the 35th lecture. Today we are going to be continuing talking about the idea of race and ethnicity in continuation of the previous lecture. اب یہ جو ریس کا اور ایتھنیسٹی کا ایشو ہے یہ کافی پرومیننٹ ہے دنیا میں. ہم بہت سے ممالک میں دنیا کے مختلف خطوں میں وی نوٹس کہ ریس اینڈ ایتھنیسٹی کے نوشنز جو ہیں یہ سیاسی سوشیو کلچرل سینس میں بہت ایویڈنٹ ہیں. اس لیے فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو consider the notion of race and ethnicity کیونکہ ہم اس بات پر تو وضاحت کر چکے ہیں کہ جو مختلف بایولوجیکل ویریشنز ہیں انسان میں ان کے اوپر سماجی سپن ڈال کر یا پولیٹیکل مقاصد کے لیے ڈسٹورٹ کر کے کافی ایکسپلوئٹیشن بھی دنیا میں ہو چکی ہے. سو فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ who can look at surrounding cultures and look at similarities and differences in cultures from a more culturally sensitive viewpoint, it is very necessary to examine these issues to help prevent cultural bias. So اب آج کا لیکچر بھی جو ہے وہ ہم اسی ریس اور ایتھنیسٹی کے ایشو کے اوپر فوکسڈ رکھیں گے اور تھوڑا سا آگے جا کر ہم پھر دیکھیں گے جی کہ مختلف جو کلچرز ان سوسائٹیز ہیں جہاں پر ریس اور ایتھنیسٹی کے ایشوز ہیں وہ کیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں اور ان کی ہینڈلنگ کے بیسس پہ دین ون کین میک کیٹیگریز کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے آف ویریشن آف ہیومن ویریشن جو ہے وہ سینسٹیو ہے یا انسینسٹیو ہے. اور میں آپ کو یہ کرائٹیریا جو ہے آپ کو آج آئیڈینٹیفائی کر دوں گا. دین یو کین فرام یور اون ایکسپیرئنسز اینڈ فرام یور فیوچر ایکسپوجر ٹو دا ورلڈ ایونٹس اراؤنڈ یو, یو ول بی ایبل ٹو سی اینڈ جج فار یور سیلف کہ ریس اینڈ ایتھنیسٹی جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی ڈسٹورشنز اس میں کیا آتی ہیں اور اس میں ہیومن انڈرسٹینڈنگ کامن ہیومن ٹریٹس کے اوپر مختلف کلچرز کی انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے. سو وداؤٹ فردر اڈیو اب ہم لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اب پہلے تو وہی نوشن جو تھا ہیومن ویریشن کا ہم اس کے اوپر تھوڑی سی اور آج وضاحت کریں گے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرنز آف بایولوجیکل ویریشن امانگ ہیومنز آر ایکسٹریملی کمپلیکس اینڈ کانسٹنٹلی چینجنگ. اب پہلی بات تو یہ ہے آج کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ جی جو بایولوجیکل ویریشنز ہیں انسان میں ہم نے جس طرح اسکن کلر کی بات کی تھی یا دا شیپ آف دا آئی یا جو اندرونی ہمارے بایولوجیکل پروسیسز ہیں وہ سلائٹلی جب ویری کرتے ہیں تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کا انٹریکشن دیکھنا ود سراؤنڈنگز اٹس ناٹ ایزی. آئی مین یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس کے اوپر بہت سی ریسرچ ہو چکی ہے اور یہ ریسرچ جو ہے یہ آن گوئنگ بھی ہے, اس میں کانٹرڈکشنز بھی ہیں اینڈ آبویسلی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپیکٹ آف socio cultural and particularly of geographic features on the human being and particularly at a biological level is a complex issue. یہ کو مطلب اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ جینیٹکلی ڈٹرمن کر سکیں کہ جی یہ حالات یہ فزیکل سراؤنڈنگز جو ہیں ان کا بایولوجیکل اثر جو ہے انسان کے بایولوجیکل پروسیسز پہ وہ یہ ہوگا. As it is, biological processes کو سمجھنا is a challenging thing on its own. مگر پھر یہ دیکھنا کہ جی بایولوجیکل پروسیسز جو ہیں یہ ویری کیسے کرتے ہیں
اس کو ڈٹرمن کرنا از ناٹ ایزی. سو ہیومن جو سلائٹ ویریشن ہے, جینیٹک ویریشن, جو ہم نے کہا تھا کہ 99.9% تو انسان جینیٹکلی ایک ہی ہے. اف یو ار اے ہیومن بینگ یو ہیو دا سیم جینیٹک کمپوزیشن, بٹ جو وہ سلائٹ 0.1% ویریشن ہے اس کو ڈٹرمن کرنا از ناٹ ایزی. آئی مین لیٹ اس فرسٹ ایڈمٹ کہ یہ آسان کام نہیں ہے, اور دیٹس وائی پرہیپس کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے تو دیر از اے لاٹ آف روم فار کنفیوژن, فار مس انٹرپریٹیشن, جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی وی سی ریشل ٹینشنز. انہوں نے سمپلیفائڈ تھیریز پیش کر دی ہیں کہ جی یہ تو بایولوجیکلی کئی انسان تو ہوتے ہی انفیریئر ہیں, کئی انسان ہوتے ہی سپیریئر ہیں, اور ان کے یہ کیریکٹرسٹکس ہیں سپیریورٹی کے, اینڈ دے ڈیزرو ٹو رول اوور ادر پیپل. سو یہ کیونکہ اتنا یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے تو مس انفارمڈ, مس انٹرپریٹڈ ورژنز جو ہیں آف ریسزم آر ایویڈنٹ. یہ مطلب ایک انفارچونیٹ بات ہے, بٹ اٹس سیڈ اینڈ ٹرو. سو یہ ہیومن ویریشن کی کمپلیکسٹیز جو ہیں دے کریٹ ریشل مس انڈرسٹینڈنگ انفارچونیٹلی. مگر یہ اگر آپ دیکھیں ہیومن ویریشن کو تو دیز ویریشنز کین بی ڈسیپٹیو آلسو, ایز پیپل could be classified into a number of different races depending on what genetic traits are emphasized. اب ایک تو ہم نے دیکھا کہ جی ویریشن جو ہے وہ ذرا ٹرکی چیز ہے. دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اگر آپ ویریشن ہی کو دیکھیں تو ویریشن میں بھی اگر آپ ایک چیز کے ایلیمنٹ کے اوپر فوکس کریں تو یو ٹینڈ ٹو اگنور آل دیز ادر ایلیمنٹس. سو بیسکلی even when you are looking at human variation, there tends to be a focus on a particular type of variation. So اگر آپ لوگوں کو اگر آپ بیسکلی کیٹیگرائز کریں ہائٹ کے بیسس پہ, اب ہم یہ میں نے جو آپ کو مثال دی ہے اس میں وہ جو پرینتھسیز میں بریکٹس میں جو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جی لوگوں کی ویریشن ہے اور اگر آپ ہائٹ کے بیسس پہ انہیں کیٹیگرائز کریں تو دین یو وونٹ کیٹیگرائز دم آن دا بیسس آف دا کلر آف دا اسکن, یو وونٹ کیٹیگرائز دم آن دا بیسس آف دا شیپ آف دیئر آئیز. سو آپ جب کیونکہ ویریشنز کمپلیکیٹڈ ہیں, مختلف قسم کی ویریشنز ہیں, تو پھر ویریشنز جو ہیں اس میں سے کسی بھی چیز کے اوپر آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ریشل تھیری بنانی ہو کہ جی جتنا لمبا انسان ہے وہ اتنا بے وقوف ہوگا, دیٹ کوڈ بی بیسس فار ایکسرسائزنگ ریسزم, کہ جتنے جی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں اتنی زیادہ عقل ہوتی ہے. سو وین یو ڈو دس, when you create this kind of a racial distinction, so then you tend to ignore other variations like color of skin. اگر آپ کہیں کہ جی جتنا انسان لائٹ ہوگا وہ اتنا ریشنل, اتنا تمیزدار, اتنا عقل مند, اتنا ہنر مند ہوگا, تو دین یو اگنور ہائٹ اور یو اگنور دا شیپ آف دی آئیز. سو ویریشن میں دو قسم کی کمپلیکسٹیز ہیں. ایک تو یہ بذات خود اٹ از اے ویری کمپلیکس تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ, کیونکہ بایولوجیکلی ہم ابھی تک میڈیسن جو ہے اٹ از ٹرائنگ ٹو اسٹرگل ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اے ہیومن باڈی ورکس. تو اس سے زیادہ مشکل کام ہے ٹو بی ایبل ٹو سی کہ جی فزیکل انوائرمنٹ کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کے جینیٹک کمپوزیشن پر. اور اس کے ون اسٹیپ فردر اگر آپ کہیں کہ جی وہ جو ویریشنز ہیں ان کو ہم نے گریڈ کرنا ہے انٹو اے ریشل ہائرارکی, تو اس میں پھر آپ اگر ایک فیچر کے اوپر ایمفسائز کریں گے تو یو ول ہیو ٹو اگنور آل دی ادر فیچرز. سو یہ جو ریسزم کی تھیری ہے یہ دس از اے ویری مرکی تھیری. آئی مین کیونکہ یہ اتنی کنفیوژنس کے اوپر بلڈ ہوئی ہے کہ اس میں مطلب اس کو ریفیوٹ کرنا لاجکلی, یہ کہنا, یہ کلیم کرنا کہ جی یہ ریسزم جو ہے یہ بکواس ہے, اٹ از جسٹ ایکسپلوئٹنگ to do. But unfortunately, because these are confusing things, it has provided the opportunity for political manipulation, for economic
manipulation. So unfortunately we do see that racism does take place on the basis of insignificant human differences. It is sad, but it's true. Unfortunately, you look at the world around you and you notice this. لوگوں کے جو جذبات ہیں, ان کے جو حالات ہیں, وہ ریشل لائنز پر ڈٹرمن ہو رہے ہیں, انفلوئنس ہو رہے ہیں. بائی دا کلر آف دا اسکن لوگوں کو اپرچونیٹیز کم ملتی ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ اس طرح کے لیولز آف بایسز ہیں. آپ مطلب اگر آپ نے دنیا میں کے مختلف علاقوں میں اگر ٹریول کیا ہوا ہے, یا اگر آپ خبریں غور سے سنتے ہیں, تو آپ نوٹس کریں گے کہ ریسزم جو ہے اٹ از انفارچونیٹلی ویری مچ الائیو ان دا ورلڈ ٹوڈے. دیٹ از وائی فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ اٹ ڈیزروز اے لاٹ آف اٹینشن اینڈ اے لاٹ آف فوکس, کیونکہ یہی مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں دے کریٹ انٹرنل اسٹرائف ود ان کنٹریز. آئی مین لائک لک ایٹ دا ریشل ٹینشنز. ہم پہلے بھی وہ روانڈا کی مثال دے چکے ہیں کہ ان دا 1990s دیر واز جینوسائڈ آن دا بیسس آف ایتھنک کلاشز. اگر آپ بوزنیا کی مثال لیں تو بوزنیا میں کیا ہوا ہے, وہ بھی ایتھنک گروپنگز کے ٹسل میں کاؤنٹلس بلڈ شیڈ ہوا ہے. اینڈ دس از وی ناٹ ٹاکنگ آف 10 centuries ago, we are talking about things that happened only 10 years ago, in the past 10 years. So very much so یہ tensions جو ہیں, racial tensions, they exist in current circumstances, and that is why for an anthropologist it is very important to look at these variations and to see کہ اس میں کیا کوئی ٹروتھ ہے کہ نہیں ہے. اینڈ موسٹ اینتھروپولوجسٹ فیل کہ جی یہ ریشل جو ہائرارکیز بنی ہوئی ہیں ان کا کوئی بیسس جو ہے وہ کنفیوزڈ ہی ہے, بیکاز یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے, تو اس کمپلیکیٹڈ چیز کے اندر کنفیوژن کی اپرچونٹی ہے, اس کے بیسس پہ ایکسپلائٹیشن انفارچونیٹلی ہو رہی ہے. So, and a cultural anthropologist tries to get away from this confusion, get away from this exploitation, and understand the commonalities between human beings, and to appreciate the difference between them, not use that difference as a basis of exploitation. کسی کی ڈفرینس کے بیسس پہ یہ نہیں کہ اس کو اپنے سے کم تر سمجھا جائے یا اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی جائے. آئی مین کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے انسانوں کو ہٹانا چاہتا ہے, ناٹ کہ ری انفورس کرنا چاہتا ہے. ہسٹوریکلی ہیومن ریسز have been defined on the basis of a small number of superficial anatomical characteristics readily identified at a distance, whereby making discrimination easier. اگر آپ ہسٹوریکلی اب دیکھیں, کلچرل اینتھروپولوجسٹ یہ کر سکتا ہے کیونکہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ انسان کے اوپر فوکس کر رہا ہے, ناٹ پرٹیکولرلی لوکنگ ایٹ ماڈرن انسان. ہسٹری کو بھی دیکھ رہا ہے, جو آرکیولوجسٹ کی ہم نے بات کی تھی. اب آرکیولوجسٹ بھی اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ آثار قدیمہ میں ہی پوری زندگی اور اپنی ریسرچ جو ہے وہ فوکس رکھتے ہیں کہ جی ہسٹوریکلی انسان جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کیا ہے. اس طرح ایوولوشنری پرسپیکٹو بھی اینتھروپولوجی کا حصہ ہے. اب جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ بھی اگر ہسٹوریکلی نوشن آف ریس کو دیکھے تو اٹس ایزی ٹو سی کہ جی یہ جو بایولوجیکل ویریشنز ہوتی ہیں اس میں سے جو آسان تر ریڈلی آئیڈینٹیفائڈ جو ڈفرینس ہے نا, جس طرح شیپ آف دی آئیز ہر کسی کو نظر آ رہا ہے, اب اس کے پیچھے جو کمپلیکیٹڈ بایولوجیکل پروسیسز ہیں اس کی بات نہیں کی جائے گی کہ یہ جی حالات کی ضرورت تھی, یا اسکن کلر جو تھا یہ تو دراصل الٹرا وائلٹ لائٹ سے انسان کو بچانے کے لیے باڈی کا میکینزم ہے. اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ بس ویزیبل جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں نے ڈسکریمنیشن کا بیسس بنا دیا کہ جی یہ جو اسکن کلر ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اب جو سفید لوگ ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ سوسائٹی ان کو اہمیت دے, ان کا خیال رکھے, ان کے بچوں کی تربیت پر زور دے, اور جو ڈارکر اسکنڈ ہیں ان کو تو آپ بس دن سے رات کام کرائیں, اور ان کو تو آپ بس جانوروں کی طرح آپ کی وہ ملکیت ہیں. مطلب یہ ہسٹری میں یہ ہو چکا ہے. سو
زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ ہسٹری میں ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے تو اٹ از آن دا بیسس آف دیز ویری ویزیبل اینڈ ریڈیلی آئیڈینٹیفائڈ فیچرس. اب وہ کوئی ہیموگلوبن کی سطح پہ, جو مولیکولر سطح پہ یا لنگس کی کیرینگ کیپیسٹی کی سطح پہ بات نہیں کی جاتی. اٹ از آن دا بیسس آف دیز ریڈیلی آئیڈینٹیفائڈ فیچرس کہ ریشل ڈسکریمنیشن کین ٹیک پلیس, کہ دور سے ہی دیکھ کر پتا چل جائے کہ بھئی ہاں یہ اس ریشل کیٹیگری میں, اس کے ساتھ اس طرح آپ بہیو کرو. سو ریسزم جو ہے وہ اس طرح آپریٹ کرتا رہا ہے. اینڈ آئی مین یہ کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہیو بین ایبل ٹو نوٹس دس وین دے ہیو لکڈ ایٹ دی آئیڈیا آف ریسزم اکراس ویریس کلچرز. اب فوکسنگ آن ڈسپٹیو distinguishing traits like skin color or hair texture causes us to magnify differences and ignore similarities between people. اب ہم اس طرح کی معمولی سی جو ڈفرینس ہے اسکن کلر کی, جس میں جینیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو اس کا بالکل ایک معمولی سا ڈیسیملز میں فرق ہوتا ہے, اس طرح کی چیز کو لے کر اگر ایگزیجریٹ کر دیا جائے کہ جی انسان کا تھنکنگ پروسیس, ایموشنل ڈیولپمنٹ, attitudes, beliefs, character is determined on the basis of the color of the skin, that is a falsification. یہ مطلب جھوٹی بات ہے, اور انفارچونیٹلی اس طرح کی چھوٹی سی ڈفرینس کو ہائیلی ایگزیجریٹ کر کے ریسزم کا جو ہے بیسس بنا دیا گیا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو ریسزم کا بیسس ہے, دس ٹینڈس ٹو take small differences and divide people, and it tends to ignore the fact کہ جی 99% سے زیادہ سارا جو جتنا انسان ہے اس کا سوچنے کا طریقہ, اس کا سمجھنے کا طریقہ, اس کے احساسات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. وہ حالات ہیں, وہ کلچرز ہیں, وہ تربیت ہے that shows this evident ڈفرنس بٹوین اس, جو باٹم لائن انسان جو ہے وہ ایک ہی ہے. سو یہ جو ریسزم کی تھیری ہے, اٹ ٹرائز ٹو ڈیوائڈ پیپل, اٹ ٹرائز ٹو سے کہ جی نفرت آپ بے شک کریں یا آپ کنٹیمپٹ سے ٹریٹ کریں کیونکہ آپ سپیریئر ہیں, کیونکہ آپ کا یہ اسکن کلر ہے. سو یہ سلائٹ جینیٹک ویریشن کو, جس کی وجوہات کچھ اور ہیں, اس کو ایکسپلوئٹ کر کے پولیٹیکل اینگل دے کر ایک بیسس آف پاور انفارچونیٹلی کریٹ کیا گیا ہے, اور کریٹ ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا دنیا میں کہ ہو رہا ہے. سو فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ دس از ڈسٹربنگ, particularly when a cultural anthropologist can see by looking at various cultures, by looking at the idea of racism, how superficial it is. اینڈ اس کا جو لاجیکل فریم ورک ہے وہ کتنا کنفیوزنگ ہے اور فالٹی ہے. سو دس از اے کنٹریبیوشن آف کلچرل اینتھروپولوجی, اینڈ کلچرل اینتھروپولوجی آن دی ادر ہینڈ ٹرائز ٹو برج دس گیپ. It tries to create an understanding between people. It allows them to be able to break those barriers, to be able to communicate, to be able to understand difference, not use that difference as a basis for hatred. It is important to remember that these traits are no more accurate in making distinctions between human groups than any other genetically inherited characteristics. اب اگر آپ بات کریں skin color کی, تو you will tend to ignore all those other slight variations which exist between people. So یہ اگر آپ minute, کیونکہ biology جو ہے it is very tricky, مطلب یہ تو decimals کے اندر decimals, اور decimals مطلب آپ decimals to the power of 10 تک لے جائیں تو you notice even personality میں بھی differences ہماری ہوتی ہیں. Some people are outgoing, some people are shy, some people are inclined towards the arts, other people like the sciences. Personality میں ہماری temperaments میں ہمارے personal preferences میں differences ہیں. اب یہ سارے بھی ان کی بھی genetic manifestations تو ہیں. I mean they are minute and insignificant. 99.9% تو ہم سیم ہی ہیں, مگر یہ مائنیوٹ ڈفرینسز میں اگر آپ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ
بیسکلی اس طرح کی تو ڈفرینسز آبویسلی ہیں انسان میں, کیونکہ وی آر آل انڈیویجولس. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو دو لوگوں کی شکل نہیں آپس میں ملتی, دو لوگوں کے طور طریقے آپس میں نہیں ملتے. دنیا میں یہی خوبصورتی ہے دنیا کی کہ جی 6 بلین لوگ ہیں, ہر کوئی مختلف ہے, ایوری ون از اے یونیک انڈیویجول. سو یہ تو انسان کی یونیکنس ہے. مگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بیسس پہ اگر نفرت پھیلائی جائے یا احساس کمتری ہو یا کسی کے اوپر جبر کرنے کی کوشش کی جائے, اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی جائے, تو دیٹ از ویری انفارچونیٹ. I mean, particularly from a cultural anthropological viewpoint, it is very unfortunate. And it is unfortunate that despite these realizations, this kind of exploitation does exist. آپ political categorization, مختلف قسم کی political categorizations دیکھ لیں دنیا میں, configurations دیکھ لیں, تو you see کہ جی ہر لیول پر یہ ریشل جو ٹینڈنسی ہے یہ مختلف فارمز میں آپریٹ کر رہی ہے. پیپل میک جنرلائزیشنز. ہم نے جس طرح کلچرل بائس کی بات کی تھی کہ کلچرل بائسز میں بھی اگر ہم اپنے شہر میں باہر نکلیں اینڈ وی سم ٹائمز امیجن کہ یہاں پر جی کسی اور ملک سے کوئی بندہ آیا ہے اور وہ سڑک پہ چل رہا ہے, تو کس طرح کے ریمارکس ہمیں سننے میں آئیں گے. اینڈ میجورٹی آف دوز ریمارکس ول بی ریشل, کہ یہ دیکھیں جی یہ رنگ والا جو بندہ ہے یہ اس کے یہ خیال ہیں, یہ اس طرح سوچتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جائے گا. تو یہ جو مذاق ہے, دس از لاٹ آف اٹ از بیسڈ آن کلچرل بائس. اینڈ دیز آر دا تھنگس جب یہ میگنیفائی ہوں, ایگزیجریٹ ہوں, تو پھر اس میں زیادہ ٹینشنز آ سکتی ہیں. آئی مین ہم نے پھر مثال لی تھی کہ سلیوری بھی ریشل بائسز کے اوپر بیسڈ ہوئی ہے کہ کوئی بات نہیں, خیر ہے, one race can own another race because one race is better than the other race, so they can treat the other race like animals. So it's stemming from the same kind of bias, but وہ bias جب exaggerate ہو جائے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. So یہ essentially safeguard کرنا against these biases کلچرل اینتھروپولوجسٹ کا کام ہے, اور اس کا کام ہے ٹو سی کہ ہیومن ویریشن جو ہے اس کی پھر کلچرل انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ہیئر. آل سچ اٹیمپٹس ٹو سائنٹیفکلی ڈیوائڈ ہیومینٹی انٹو بایولوجیکل ریسز ہیو پروون فروٹلیس. آئی مین ایز فار ایز اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ از کنسرنڈ, بایولوجیکلی آپ انسان کا بٹوارا نہیں کر سکتے, کیونکہ جو تھوڑی بہت ڈفرینس ہے وہ یا تو فزیکل انوائرمنٹ کے اوپر بیسڈ ہے, اور وہ جب فزیکل ٹریٹ ہوتا ہے تو وہ نیٹلی دنیا کو ڈیوائڈ نہیں کرتا, کیونکہ آپ کو ایک ایتھنک گروپ جو ہے اس کا فزیکل ٹریٹ کسی اور ایتھنک گروپ میں بھی نظر آئے گا. سب سہارن افریقہ میں جو لوگ افریقنز رہ رہے ہیں ان کا اسکن کلر ول میچ دا اسکن کلر آف پیپل ان نیو گینی وچ از another ایتھنک گروپ. سو کوئی کلیئر کٹ ریشل ڈویژن نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ بس اگر اتنی باریکیوں میں جائیں تو وہ تو پھر 2 people آف دا سیم ہاؤس ہولڈ آلسو ول ہیو ڈفرینسز آف ویو اینڈ ڈفرینسز آف پرسنالٹی اینڈ ہیو اے slight variation in their genetic composition. So biologically it is very difficult, ابھی تک تو کم از کم prove نہیں ہوا ہے. Attempts have been made like in Nazi Germany to determine the inferiority of non-Caucasian races, but those were extremely superficial and biased studies. سائنس کے نام پہ وہ کام ہوا تھا, مگر اس میں سائنس جو تھی وہ بالکل ہی سائنس کا جو پرنسپل سائنس کے ہیں وہ بالکل بھی صحیح طرح استعمال نہیں ہوئے تھے. سو essentially the point here for a cultural anthropologist is that سائنس کے بیسس پہ لوگوں کو مختلف ریسز میں ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. سلائٹ بایولوجیکل ویریئنس ہوتی ہے, اسکن کلرز بھی ویری کرتے ہیں, شیپ آف دی آئی بھی ویری کرتا ہے, مگر وہ اور بیہیویئر بھی ویری کرتا ہے, اور اس کے بیسس پہ ایتھنک گروپس بھی ہیں دنیا میں. مگر یہ کلیم کرنا کہ ایک گروپ دوسرے گروپ سے بہتر ہے, یہ دیٹ از رانگ.
as far as a cultural anthropologist goes, there is difference, but that difference cannot be used as a basis for racism. اب کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ تو نرچر کو, مطلب نرچر پرورش کو, اور پرورش ہوتی ہے کلچر کے تھرو, اس کے اوپر کلچرل اینتھروپولوجسٹ بہت زور دیتا ہے. اینڈ ایون وہ یہ اسٹیٹمنٹ کانفیڈنٹلی مینٹین کر سکتا ہے کہ جی نرچر جو ہے دیٹ ڈٹرمنس ٹو اے لارج ایکسٹینٹ آر کلچر اینڈ آر ایتھنیسٹی انسٹیڈ آف بایولوجی ڈٹرمننگ. تو کلچر جو ہے اس کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے آن ڈٹرمننگ دا وے وی تھنک, آن واٹ وی فیل, آن ہاؤ وی ریئیکٹ ٹو سچویشنز. وہ ہمیں سوشلائزیشن کا پروسیس اینڈ کلچریشن کا پروسیس جو ہے وہ ٹیچ کرتا ہے. اور اس کی مثال کلچرل اینتھروپولوجسٹ دیتا ہے کہ اف یو ٹیک سم ون فرام ون ethnic group or one race and you put them in another culture, so they will start thinking like the other culture. So culture کے جو socialization کے processes ہیں, they determine how we feel, they determine how we think, not our genes. So nurture کے اوپر جو ہے وہ cultural anthropologist کا زیادہ زور ہے. People, not nature, create our identities. Ethnicity and supposedly racial groups are largely cultural and historical constructs. There are social, not biological phenomena. اب cultural anthropologist کہتا ہے کہ جی یہ social phenomena ہے, یہ biological phenomena نہیں ہے. آپ کو جو دنیا میں مختلف ethnic groups نظر آ رہے ہیں, اس کے پیچھے ہاں ہسٹری ہے, مطلب آپ ہسٹوریکل پروسیسز ہیں. اگر آپ افرو امریکن کی زندگی کو دیکھیں تو اگر آپ اس کو واقعی اس کے کپڑے پہننے کا انداز, اس کا انگریزی بولنے کا انداز, اس کا میوزک سننے کا انداز مختلف ہے بنسبتاً ایک وائٹ یورپین امریکن کے, مگر اس کے پیچھے سوشل ایشوز ہیں, اس کے پیچھے ہسٹوریکل ایشوز ہیں. جب افریقنس کو سلیو ٹریڈ کے ذریعے پلانٹیشنز پر ساؤتھ امریکہ کی سدرن اسٹیٹس میں کام کرنے کے لیے لایا گیا, تو وہ ان کے سائیکولوجیکل اثرات ہوئے ان کے اوپر, اور پھر سوشیو کلچرل اثرات ہوئے ان کے اوپر. دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ جی ان کی جینز میں یہ جو تھیں یہ ساری چیزیں تھیں. سو دیٹ از جسٹ اے سپرفیشل ڈیفینیشن. آپ بیسکلی یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جی سوشل اینڈ پولیٹیکل اینڈ ہسٹوریکل ایونٹس ہیو ہیلپ شیپڈ کلچر, اینڈ کلچر جو ہے وہ اسینشلی ایتھنیسٹی کے نوشن کو, and ethnicity can also be a positive thing. I mean, we can be proud of our ethnicity, we can be proud of our ethnic traits, we can be proud of who we are, but that does not mean that we carry that information biologically. That information has been taught to us, we have learnt it because our elders were proud of their ethnic background and they have shared that ethnic background with us. So یہ ایتھنیسٹی جو ہے اس میں مطلب کوئی بری بات نہیں ہے ٹو ہیو اے سینس آف ایتھنک آئیڈینٹی, بٹ انفارچونیٹلی جب وہ مختلف ایتھنک آئیڈینٹیز مختلف کلچرز کی وجہ سے دنیا میں نظر آتی ہیں, تو وہ جب ایک ایتھنیسٹی ایک ریشل گروپ جو ہے وہ دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پرابلم وہاں پر آتا ہے. سو کلچرل اینتھروپولوجسٹ فائنڈز دیٹ ڈومینیشن ویری ڈسٹربنگ. اگر آپ ریسز کے نوشن کو دیکھیں تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ریسز ڈونٹ ایگزسٹ, ریسز ڈو ایگزسٹ ان دا ورلڈ. however, to understand issues of race, we must consider culture and social integration instead of biological evolution. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جی ریشل ایشوز بھی ہیں دنیا میں. واقعی اگر آپ دیکھیں افریقنس کو, چاہے وہ پھر امریکہ میں سیٹلڈ ہوئے ہیں, چاہے وہ یورپ میں سیٹلڈ ہوئے, ان کے کامن مسئلے ہیں, ان کو دے ہیو بین ایکسپلوئٹیڈ. آپ خود سوچیں اگر کئی 100 سالوں کے لیے آپ کا لائک شیپ اینڈ کیٹل اگر آپ کو بیچا جائے اور خریدا جائے تو آپ کی سائیکی پہ کیا اثر ہوگا؟ آبویسلی وہ ہسٹوریکل اثر جو ہے وہ ان کے کلچر میں پریویٹ کر چکا ہے. بلیک person still feels that they have gotten a raw deal in life. I mean, that is a part of
their culture. I mean, they feel like they have been prosecuted. But at the same time, that for that to examine that issue, we need to look at historical processes. We need to look at social processes. We cannot look at biological processes کہ جی ان کی genetically ان کی کیسی composition رہی کہ وہ پھر slaves بن گئے. I mean, doing that would be futile. As far as a cultural anthropologist is concerned, that would be falling into the hand of the racists. کہ saying کہ جی واقعی وہ تو فطرتاً اندرونی طور پہ پیدا ہی اس طرح ہوئے تھے کہ وہ تو slaves بنے, وہ تو غلام بنے. سو یہ جو بایولوجیکل بیسس ہے ریس کا وہ فالٹی ہے فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ. ہاں, سیاسی طور پہ کلچرلی ریسز دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں. یو سی ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل اسیومنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف پریولیجز ان دا ورلڈ, مگر اس کے بیسس جو ہیں وہ ہسٹوریکل اینڈ سوشیو کلچرل ہیں, ناٹ بایولوجیکل. واٹ وی ول ڈو از ہم نے جس طرح شروع میں بات کی تھی کہ ہم دنیا کا اگر جائزہ لیں, وی سی تھوڑا سا ہسٹری میں اور تھوڑا سا کرنٹلی ہم دیکھیں تو مختلف ریسز کا, مختلف گروپس کا, آپ گروپنگز ایتھنک گروپ یا ریشل گروپس کا اگر انٹریکشن دیکھیں تو یو کین ڈیفائن دیٹ انٹریکشن. یو کین سے کہ جی کئی جو پرسپیکٹوز ہیں, کئی نظریات ہیں ریگارڈنگ دیٹ انٹریکشن آر ہیلدیئر دین ادر ٹائپس آف نظریات. اب کئی نظریات جو ہیں وہ بائسڈ ہیں, کئی جو ہیں وہ ان بائسڈ ہیں. اب کلچرل اینتھروپولوجسٹ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جی ہاں واقعی دنیا میں بہت مختلف ڈفرینسز ہیں, مختلف کلچرز ہیں, مختلف طور طریقے ہیں, مختلف لوگ ہیں, ان کے مختلف انداز ہیں, مختلف ویز آف تھنکنگ ہیں, مختلف بلیف سسٹمز ہیں. بٹ دیٹ ڈفرنس شوز آر یونیکنس ان آر انجینیوٹی ان آر ڈیورسٹی اینڈ میکس دا ورلڈ این انٹرسٹنگ پلیس. But there are people who on the basis of that difference try to exploit others. So unfortunately that exploitation causes a lot of disturbance, a lot of violence, a lot of anger, and for a cultural anthropologist this is disturbing. A cultural anthropologist wants to safeguard against biases. So اب اگر آپ کلچرل اینتھروپولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جی مختلف قسم کے جو نظریات ہیں آپس میں گروپس کا انٹریکشن جو ڈٹرمن کرتے ہیں وہ کچھ بہتر انداز بھی ہیں, بہتر طریقے بھی ہیں انٹریکٹ کرنے کے, اور برے طریقے بھی ہیں. سو ناؤ وی ول گو اینڈ ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دوز types of interaction that have been evident in actual circumstances. How ethnic and racial groups relate to each other can be viewed as a continuum ranging from cooperation to outright exploitation and hostility. اب اگر آپ ایک کنٹینیوم کے سینس میں دیکھیں کہ جی یہ جو ہے یہ ریلیشنز جو ہیں جاری ہیں, ہسٹری میں بھی لوگ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں, مختلف قسم کے لوگ, مختلف ریسز کے لوگ, مختلف ایتھنک گروپس کے لوگ آج کل بھی کر رہے ہیں, اور یہ انٹریکشن جو ہے یہ فیوچر میں بھی ہوتا رہے گا. ظاہر ہے ہم مختلف قسم کے لوگ ہیں, دنیا کو انہیبٹ کر رہے ہیں, ٹیکنالوجیکل چینج, ٹریول کی وجہ سے یہ انٹریکشن بڑھتا ہی جا رہا ہے. آپس میں مختلف ریشل گروپنگز کا انٹریکشن, تھاٹس کا تبادلہ, تجارت, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک کنٹینیوم ہے. یہ اس کو پریونٹ تو کرنا از امپاسبل. ایون اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ وڈ ناٹ وانٹ کہ یہ جو مختلف گروپس ہیں دے شوڈ بیکم آئسولیٹڈ اینڈ ناٹ انٹریکٹ ود ایچ ادر. کلچرل اینتھروپولوجسٹ ول بی کنسرنڈ کہ جی ایک گروپ دوسرے گروپ کو ایکسپلوئٹ نہ کرے, ایک گروپ یہ کوشش نہ کرے کہ وہ دوسرے گروپ کو کہے کہ جی تمہیں کچھ نہیں پتا, تم ہماری طرح بن جاؤ, اور ہماری طرح تم نہیں بنو گے تو تم سیویجز ہو. These kinds of assertions disturb a cultural anthropologist. So cultural anthropologist جو ہے وہ اس کنٹینیوم کو دیکھتے ہوئے tries to see
کیونکہ یو ریئلائز کہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز کو کلچرز میں دیکھتے ہوئے ٹرائز ٹو پرسکرائب healthier trends, tries to apply the understanding and knowledge of human behavior to create harmony between people rather than differences and tensions. So اس لیے جو cultural anthropologists ہیں وہ group interaction کو دیکھتے ہوئے they can make classifications, اور یہ classifications جو ہیں I mean one will start talking about these classifications, اور میں classifications میں آپ کو جو اچھی classifications ہیں interaction کی وہاں سے شروع کراؤں گا, and then we will go towards the negative classifications, the worst forms of classifications. So like I said, let's start off with a positive this time instead of a negative, and let's look at something that ابھی بھی آپ کو دنیا میں نظر آئے گا, انٹریکشن جو انٹر گروپ انٹریکشن ہے which is considered to be healthy as far as a cultural anthropologist goes. اب یہ آئیڈیا ہے پلورلزم کا. پلورلزم کیا ہے؟ جہاں پر 2 or more groups living in harmony while retaining their own heritage and identity. اب یہ جو پلورلزم کا کانسیپٹ ہے یہ مختلف ممالک جو ہیں یہ اس کو اپنا گول سمجھتے ہیں, پرٹیکولرلی جو ملٹی ایتھنک ممالک ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر پلورلزم واقعی ہو, بٹ دے وانٹ اینڈ کلیم دیٹ دس از their گول. دے وانٹ ٹو بی پلورلسٹک سوسائٹیز. پلورلسٹک سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ پلورلسٹک سوسائٹی وہ ہوتی ہے جہاں پر مختلف قسم کے لوگ پائے جائیں اور وہ آپس میں ہارمنی میں رہ رہے ہوں, وہ ایک گروپ دوسرے گروپ کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو. دے کین کو ایگزسٹ, دے کین ہیو دیئر اون کلچرز, ہیو دیٹ ڈفرنس, اینڈ دیٹ ڈفرنس از کنسیڈرڈ ٹو بی انٹرسٹنگ رادر دین ایز اے بیسس فار کریٹنگ ڈویژنس اور کریٹنگ ٹینشنس. سو یہ پلورلسٹک سوسائٹیز یہ ہوتی ہیں, اینڈ دے آر ویریئس کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ وچ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی پلورلسٹک. پھر اس کے بعد آئیڈیا جو پلورلسٹک تو فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ وڈ بی دی آئیڈیل اسٹیٹ. اس کے بعد جو پھر چیز نظر آتی ہے وہ ہے اسیمیلیشن. اسیمیلیشن جو ہے یہ بھی انٹر گروپ ڈائنامک ہے. اسیمیلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وین ون ریشل گروپ اور ایتھنک مائنورٹی از absorbed into the wider society. So یہ جو اسیمیلیشن کا کانسیپٹ ہے, اسیمیلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کو اپنے جیسا بنا لے. دس از کالڈ اسیمیلیشن. اور یہ جو پالیسی ہے یہ ایکٹیولی پالیسی رہ چکی ہے. اب ہسٹری کو جو اینالائز لوگ کرتے ہیں, دے لک ایٹ دی فینامنا آف کالونائزیشن, تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ فرینچ کالونائزیشن اینڈ برٹش کالونائزیشن کو کمپیئر کریں تو دا برٹش بلیوڈ ان ڈیوائڈ اینڈ رول, دا فرینچ بلیوڈ ان اسیمیلیشن. وہ جس ملک کو کانکر کرتے تھے دے وانٹیڈ ٹو ٹرن دوز پیپل انٹو دیم سیلوز. ایگزیکٹلی تو انہیں وہ مطلب فرینچ تو نہیں بنا سکتے تھے. آئی مین اف دے وینٹ ٹو سینیگال اور سم تھنگ ان افریقہ, بٹ دے وڈ انسسٹ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری زبان سیکھیں اور ہماری طرح بنیں, ہمارے سے ہماری طرح بات کریں, rather than letting them be and just extracting wealth and all from a colony. The idea was کہ ان کو ہماری طرح سوچنا چاہیے, ہماری طرح بننا چاہیے, کیونکہ ابھی یہ سیویجز ہیں. سو ان کو ہماری طرح ہوں گے تو پھر یہ سیولائزڈ اور تمیزدار ہوں گے. سو ان کا جو طور طریقہ ہے اٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ, دے نیڈ ٹو بی لائک اس. سو یہ فرینچ کے بارے میں, کالونائزیشن کے پروسیس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ دے ہیڈ این اسیمیلیٹو پالیسی. اس کے علاوہ اگر آپ اور کوئی ایک مثال لیں تو پیسیفک آئلینڈرز جو تھے دے ور اسیمیلیٹڈ انٹو ہوائین سوسائٹی. اب جو پیسیفک اوشن میں جو آئلینڈز ہیں, چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ہیں, وہ ہوائی کی جو اسٹیٹ, اب تو وہ خیر امریکہ کا حصہ ہے, وہاں پر بھی یہی چیز ہوئی کہ جو چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے
اتنے زیادہ وہ پھر ہوائے کا جو طریقہ تھا اس کے ساتھ مل گئے. سو وہ لارجر گروپ میں چھوٹا گروپ جو تھا وہ مل گیا. جو فرینچ ہم نے مثال دی ہے وہ تو کالونائزیشن تھی, ان کے پاس پاور تھی, تو وہ تو ایک چھوٹا گروپ تھا, اینڈ دیٹ ڈیمانڈیڈ کہ ایک بڑا گروپ, ایک بڑا ملک جو ہے وہ ہماری طرح ہوئے. دس واز اے کیس ویئر جو ایک بڑا علاقہ تھا اس نے چھوٹے اپنے ارد گرد کے جزیروں کو پیسیفک آئلینڈ میں اپنے جیسا بنا لیا. سو اسیمیلیشن از اسینشلی دی آئیڈیا کہ ایک گروپ, جو دو گروپس ہیں اس میں سے ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے پر حاوی ہو جائے اور دوسرے کو اپنے جیسا بنا لے. سو یہ بھی مختلف گروپس کے انٹریکشن کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. ناٹ as favorable as far as a cultural anthropologist is concerned, not as favorable as the idea of pluralism, but one step down. اب اس کے بعد ایک آئیڈیا ہے legal protection of minorities. While such legislation cannot ensure that minorities have equal rights, they provide a measure of security against blatant forms of prejudice and discrimination. اب I wonder کہ یہ جو legal minorities کی پروٹیکشن ہے, I mean if this is better than assimilation or worse than assimilation, but it is not as good as pluralism certainly. یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایکٹیولی a state should step in and try to safeguard the minorities. A state realizes کہ یہاں پر جو ہے وہ مائنورٹیز ہیں, ان کے مسائل ہیں, اقلیت کے مسائل ہیں, اور ان کو سیف گارڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہ پروسیکیوٹڈ ہیں. اب یہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو اس میں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی مائنورٹی کی رسپیکٹ نہیں ہے. مائنورٹی جو ہے وہ تھریٹنڈ فیل کر رہی ہے, اس کو ایکٹیو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. تو وہ جو ان کے لوگوں کے جو اسٹیٹس آف مائنڈ ہیں وہ آبویسلی ڈرے ہوئے لوگ ہوں گے, وہ اس سوسائٹی میں کھل کر آرام سے نہیں رہ سکتے ہوں گے. دے مسٹ بی فیلنگ پروسیکیوٹیڈ. سو اس لیے فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ یہ اسیمیلیشن کے ارد گرد ہی بات ہے. اٹ از ناٹ ایز فیوریبل ایز پلورلزم. سو اسینشلی اس میں کم از کم یہ ہے کہ اسٹیٹ ریئلائزز کے سیف گارڈ کرنا چاہیے مائنورٹیز کے رائٹس کو, مطلب ان کو لیگل پروٹیکشن ملنی چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ نہ کی جائے. دے شوڈ ناٹ بی پروسیکیوٹیڈ. But at a psychological level at least, this shows that the people of a minority group do not feel a part of the larger society, do not feel comfortable in that larger society. In fact, they feel threatened. They feel like, they could be subject to violence or subject to other forms of coercion and discrimination and threats. So their rights have to be protected legally. اب ایک اور جو ہسٹری میں چیز نظر آتی ہے کہ آپس میں جب گروپس, مختلف قسم کے گروپس کا انٹریکشن ہوا ہے تو پاپولیشن ٹرانسفرز ہیو آلسو ٹیکن پلیس. پاپولیشن ٹرانسفر میں یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ریموول آف اے مائنورٹی ٹو اندر لوکیشن. اب یہ جو ٹرانسفر ہے آف اے پاپولیشن, یہ یو کین امیجن دس از ناٹ ہیلدی انٹریکشن بٹوین ٹو ایتھنک گروپس اور ٹو ریسز. آبویسلی کیونکہ اگر دو مختلف گروپس ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہے اور ون گروپ فورسز دی ادر گروپ ٹو لیو, ٹو ویکیٹ پرٹیکولر لوکیشن, تو دس شوز کہ جی وہ انڈر تھریٹ اور کوورژن ہی لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے زبردستی ریموو کر دیے گئے. سو دس از ناٹ اے ہیلدی وے for groups to interact. Unfortunately, if you look at history, so this has occurred. Conquering rulers and conquering nations have driven the inhabitants of that particular community away. I mean, یہ اگر آپ دیکھیں آسٹریلیا میں, امریکہ میں, تو وہاں کے جو نیٹوز تھے ان کو اکثر اپنی لوکیشن سے ریموو کروا دیا گیا تھا. یہ ٹازمینیا کا جو علاقہ ہے آسٹریلیا میں, وہاں پر جب یورپینز جس طرح آتے گئے تو زبردستی انہوں نے ریموو کروا دیا وہاں کے لوکل انہیبیٹنٹس کو, کیونکہ وہاں پر وہ شیپ
جو تھے وہ شیپ ریئرنگ کرنا چاہتے تھے, تو وہ تو اپنے لائف اسٹاک کی بزنس کرنے کے لیے دے وانٹیڈ کہ لوکل لوگ جو ہیں وہ سارے ہٹ جائیں یہاں سے. سو دے مووڈ زبردستی انہوں نے لوگوں کو ہٹایا. پھر ان کے جب زبردستی ہٹایا گیا تو کاؤنٹلیس پیپل ڈائڈ when they had to shift forcefully, they had to shift. So یہ current historically بھی آپ کو یہ مثال ملتی ہے from what you know from prior centuries, and current آپ کو اس کی مثال بھی ملتی ہے. یہ اب ethnic Tutsis جو ہیں, یہ ہم افریقہ کی روانڈا کی بات کر رہے ہیں on the African continent, ان کو زبردستی ہٹایا گیا ہے by the Hutu government. ہوٹو گورنمنٹ جو تھی وہ میجورٹی میں تھی, وہ مائنورٹی ٹوٹسی جو ایتھنک گروپ تھا ان کو انہوں نے ہٹایا, اور دیر واز میسو بلڈ شیڈ. آئی مین یہ جو جینوسائڈ آن دا بیسس آف ایتھنک گروپس, ون ایتھنک گروپ کلنگ another ethnic group, this occurred. I mean if you look at our own history of the Indian subcontinent, تو پارٹیشن کے وقت بھی population transfers took place, and that was accompanied by a lot of bloodshed as well. So you realize کہ یہ population transfer جو ہے that is not a good way for different types of groups to interact. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ contemptful interaction ہے, that is long-term subjugation. Political, social and economic suppression is evident in political history. Now اگر آپ دیکھیں ہسٹری کو, اور یہ بھی نہیں کہ اتنی زیادہ اگر آپ ہسٹری میں پیچھے جائیں, یو جسٹ گو 20-30 ایئرز بیک ان ہسٹری, تو یہ ساؤتھ افریقہ کا جو ملک ہے, یہاں پر ایک سسٹم تھا اپارتھائڈ کا, which was clearly based on racial lines. It was, society was divided between the white Afrikaners and جو کالے اسکنڈ کے جو لوگ تھے, اینڈ پوری ریشل پالیسیز ان ٹرمز آف امپلائمنٹ, ان ٹرمز آف اکنامک اپرچونیٹیز اینڈ ایجوکیشنل فیسلٹیز جو تھیں, یہ سیگریگیٹڈ تھیں along gender, along racial lines. سو جو کالے اسکن کے لوگ تھے اور سفید اسکن کے لوگ تھے, ان کا آپس میں انٹریکشن جو تھا وہ بالکل ہی سیگریگیٹڈ تھا, انہیلدی قسم کا انٹریکشن تھا, اینڈ انفارچونیٹلی دا وائٹس ور ڈومینیٹنگ دا بلیکس ان ساؤتھ افریقہ انڈر دا سسٹم آف اپارتھائڈ. تو آپ نے نیلسن مینڈیلا کا نام سنا ہوگا. وی کین ناٹ گو انٹو اے لاٹ آف political history, but essentially for a cultural anthropologist, one notices the fact that apartheid کا جو system تھا, یہاں پر the interaction between two racial groups was unhealthy. I mean that is the point that one is trying to make here, کہ یہ جو interaction ہے, this was an unhealthy form of interaction where one race was subjugating another race. اسی طرح آپ اگر ہسٹری میں اور ایگزامپلز بھی اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یو ول ریئلائز کہ بہت سے علاقوں میں ہسٹری میں ون ریس ہیز ٹینڈیڈ ٹو ڈومینیٹ این ادر ریس فار ہنڈریڈز آف ایئرز. آئی مین دے ہیو رولڈ اوور ادر ریسز اینڈ ڈومینیٹڈ دم. تو یہ ڈومینیٹڈ جو ایلیمنٹ ہے, ایکسپلائٹیشن کی ایلیمنٹ جو ہے, دس از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اے ہیلدی انٹریکشن ایز فار ایز اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ گوز ایٹ لیسٹ. اب دس از پرابیبلی دا ورسٹ فارم آف ریشل انٹریکشن, اینڈ یہ جو انٹریکشن ہے اس کو کہتے ہیں جینوسائڈ. اب جینوسائڈ جو ہے دیٹ امپلائز اے میس انائلیشن آف گروپس آف پیپل. یہ جو جینوسائڈ ہے, دس از ایز ورس ایز اٹ کین گیٹ. اٹ مینس کہ مختلف گروپس ہیں اینڈ وہ ان کی ٹینشنز آپس میں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اٹ لیڈس ٹو دا ایکسٹرمنیشن آف ون گروپ آف پیپل. نازی جرمنی میں 6 million Jews are said to have been killed by the Nazi regime before and during the outbreak of World War II. اور اسی طرح اگر آپ ریسنٹلی 1990s میں دیکھیں تو بوسنیا میں بھی یہ انفارچونیٹ جینوسائڈ کا ایپیسوڈ جو ہے دیٹ از اسٹل ایویڈنٹ اینڈ ڈسٹربنگ.
So for a cultural anthropologist, it is important to see the interaction, the different types of interaction, and then to look at the processes within societies, within cultures, that can lead to positive interaction between groups in the form of pluralism, or a negative interaction in the form of genocide in the worst of cases. So اب آپ کے سامنے میں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں یہ ایویڈنٹ ایگزامپلس فرام ہسٹری, اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ہیو بین ایبل ٹو ریئلائز دا امپورٹنس اینڈ ریلیونس آف ایتھنیسٹی اینڈ ریس اینڈ اٹس ریلیونس ٹو ڈفرنٹ کلچرز اینڈ سوسائٹیز ان دا ورلڈ ٹوڈے. تو آئی ہوپ کہ اب اتنی ساری ہم نے باتیں کی ہیں ریگارڈنگ ریس اینڈ ایتھنیسٹی, اس سے آپ لوگوں کے جو اپنے نظریات ہیں وہ کم از کم زیادہ براڈن ہوئے ہیں, زیادہ انریچن ہوئے ہیں. اینڈ اس امید کے ساتھ آئی ول کم ٹو دا اینڈ آف دا لیکچر, اینڈ انشاءاللہ آئی ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ ٹائم. انٹل دین, خدا حافظ.